دشمن کے بچوں کو. واہ زبردست. سلامت رہیں وہ تمام لوگ، وہ ادارہ جو کہ اس نغمے سے کسی بھی حوالے سے منسوب ہے، کہ کیا ایک حبس کے ماحول میں، گھٹن کے ماحول میں ایک نئی امید جگائی ہے، اور کیا زبردست ایک بیانیہ دیا ہے، ایک کاؤنٹر دیا ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے ایسے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے تک کا سفر کس خوبصورتی سے سمویا ہے. زندہ باد. انہوں نے اپنے ساتھ ان بچوں کو بھی شامل کیا جو ان کے بچے ہیں، تاکہ ان کے پاس علم کی روشنی پہنچو، بھٹکے نہ ہو. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. دشمن کے بچے پڑھیں گے، اور ان دشمنوں کو ہم تو لعن طعن کر رہے ہیں، ان کے اپنے بچے پڑھنے کے بعد ان کو لعن طعن کریں گے کہ تم یہ کیا جو ہے وہ کس نظریے کو پروان چڑھاتے رہے ہو. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظاہر مشہور و معروف سیاستدان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آج ایوان بھی ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، وہاں جا رہے ہیں. مختصر بات کر لیتے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب بہت نوازش آپ نے وقت نکالا. ایک ایسا کچھ ہو گیا آج کے دن، ٹھیک اب سے کچھ لمحے بعد 365 دن اور 24 گھنٹے مکمل ہو جائیں گے، کہ جس نے شیخ صاحب سب کو ہلا دیا، رلا دیا اور سب کو ایک بھی کر دیا. کیا کہیں گے اس لمحے کے بارے میں جو کہ بس اب آیا چاہتا ہے آج کے دن؟ بھائی پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک ایسا دور اور وقت اور بدنما داغ تھا جس میں ہماری گودیں اجڑ گئی، اور ہمارے والدین جو ہیں جنہوں نے تیار کر کے اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجا تھا، وہ لاشیں لے کر گھر آئے. اور آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بہت بھاری دن ہے، لیکن مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ جس طرح پاک فوج نے اور جس طرح انہوں نے جرأت سے اپنے گھروں میں لاشیں بھی لائے، اپنے بچوں کی تقسیم بھی کی، لیکن اپنے مقصد سے دستبردار نہیں ہوئے اور جان ہتھیلی سے لگ کے ان ظالموں اور قاتلوں اور ملک دشمنوں کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. ساری قوم ان کے ساتھ ہے، ساری قوم ان ماؤں کے ساتھ ہے، ساری قوم ان بچوں کے غم میں شریک ہے. اور یہ دن رہتی تک، قیامت تک. اور یہ دن اس لیے بھی بڑا ہے کہ اس دن پاکستان بھی ٹوٹا تھا. یہ سمجھیں کہ اس دن ماؤں کا دل بھی ٹوٹا ہے. اور یہ اس لحاظ سے بربریت کی داستان ہے. انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور پاک فوج جو ہے ان سے ان کے ناپاک عزائم سے اللہ تعالیٰ ان کا صفایا کرے گی انشاءاللہ. صاحب نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے شیخ رشید احمد صاحب کیا سوچتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سال گزرنے کے بعد آج ہم اسے قابل اطمینان جو پیش رفت ہے قرار دے سکتے ہیں، یا مزید کچھ ایسے نکات ہیں جن پر سوچنے کی، جن پر بیٹھنے کی، بات کرنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ جنگ ختم نہیں ہوئی. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے، یہ جنگ ایک لمبی جنگ ہے. اور اس جنگ میں نیشنل ایکشن جو پلان ہے اس میں بھی وہ کامیابیاں نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. اس میں بہت سارے مسئلے ہیں. اس میں صرف جہاں تک پاک فوج کا تعلق ہے، پاک فوج نے اپنے دائیں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور جتنی صلاحیتیں ہیں وہ بروئے کار لا رہی ہے. لیکن ہمارا ملک جن معاشی سیاسی بحرانوں میں گھرا ہوا ہے اس کے کافی مسائل ہیں. امید ہے کہ حکومت اس پہ پہلی فرصت میں توجہ دے گی، اور پہلی فرصت پر توجہ دینی اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ لوگ ابھی ختم نہیں ہوئے، یہ لوگ ابھی مرے نہیں ہیں. ان لوگوں کے ابھی ملک میں ہائیڈ آؤٹس موجود ہیں. ان لوگوں کو ملک کے اندر سپورٹ ان کی ذہنی سوچوں کی حاصل ہے، اور ان کو ورگلایا گیا ہے اور ان کو بہکایا گیا ہے. ان ساری سوچوں کا خاتمہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے لیے ساری قوم کا نیک اور ایک ہونا ضروری ہے. رائٹ سر، بہت نوازش. شیخ رشید احمد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور ذرا میں چاہتا ہوں اسی بات کو لے کے ارشد شریف صاحب کی طرف جاؤں، اگر اسلام آباد میں وہاں موجود ہیں. ارشد بھائی بتائیے گا ذرا، چونکہ ظاہر ہے اس واقعے کا اگر ایک ایموشنل ایسپیکٹ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، ایک بڑا موٹیویشنل ایسپیکٹ بھی ہے جس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک ایکیڈیمک ایسپیکٹ بھی تو ہے کہ اب اس سے اگر نمٹنا ہے تو اس واقعے کے فوراً بعد ساری فوجی اور سول قیادت ساتھ بیٹھی، ساری سیاسی قیادت ساتھ بیٹھی. جس طرح میں نے کہا ہمیں وہ منظر نظر آیا باقی کے کچھ گھنٹوں بعد، کچھ دنوں بعد، یہ دو سیاسی مخالفین بھی ایک ساتھ بیٹھے تھے، اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ جناب اب اس سے نمٹنے کے لیے یہ ایک 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان ہے جو کہ اس سب سے نمٹ سکتا ہے. آن اے اسکیل آف 1 to 10 اب کہاں رینک کرتے ہیں؟ کتنا زیادہ اچھے یا برے طریقے سے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے؟ وسیم، اگر ہم نیشنل ایکشن پلان کو دیکھیں تو اس میں جو آپ نے نمبرنگ کی ہے، میرے خیال 3 یا 4 پہ آپ اس کو رینک کریں گے. بہت سارا کام نیشنل ایکشن پلان پہ ہونا باقی ہے،
اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے میرا خیال آج کا جب ہم بیٹھے ہیں سارے سانحے آرمی پبلک اسکول کو یاد کر رہے ہیں، ان شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں ان سے موٹیویشن لینی چاہیے. وہاں پہ وہ اساتذہ بھی موجود تھے، ان کی ویڈیوز موجود ہیں جس وقت فائرنگ چل رہی تھی اندر اور فون کالز وہ کر رہے تھے. سنا جا سکتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. کچھ اساتذہ کو پرنسپل کو موقع بھی ملا کہ وہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن وہ وہاں پہ کھڑے رہے کہ نہیں یہ ہمارے بچے ہیں، اور بالآخر وہ بھی وہاں پہ شہید ہو گئے. ہمیں ان ماؤں سے موٹیویشن لینی ہے، جذبہ لینا ہے اس کو نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کا، جنہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا اور انتظار کر رہی تھی کہ وہ گھر واپس آئیں گے، لیکن وہ سیدھے جنت میں چلے گئے. اور ہمیں ان سب چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمیں ان سولجر سے، ان آفیسر سے بھی موٹیویشن لینی ہے جو ایس ایس جی کے اس وقت پہنچے تھے وہاں پہ، جن میں سے کہ 7 سے 8 زخمی ہوئے تھے سپائی. اور اگر اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو ایسے واقعے کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، دنیا میں مثال نہیں ملتی. صرف ایک واقعہ رشیا میں ہوا تھا سپٹمبر 2004 میں، جب بیسلان شہر میں اسکول پہ حملہ ہوا تھا. وہاں بھی تقریباً ایک اینول ڈے کی سیلیبریشن ہو رہی تھی، فنکشن ہو رہا تھا، 1100 لوگ تھے، پیرنٹس بھی تھے، بچے بھی تھے. 3 دن تک وہ ہوسٹیج کرائسس چلا تھا اور 150 بچے وہاں جہاں بھاگ ہوئے تھے. ٹوٹل جو جہاں بھاگ لوگ ہوئے تھے 350 تھے. یہاں پہ جو واقعہ ہوا، جس طرح سے کوئک رسپانس فورس ایس ایس جی موبیلائز ہوئی، جس طرح قومی قیادت نواز شریف صاحب، وزیر اعظم جنرل راحیل شریف موبیلائز ہوئے، فوراً پشاور پہنچے، آپریشن کو مانیٹر کیا گیا، شہادتیں ہوئیں اس میں. لیکن جس تیاری کے ساتھ یہ دہشت گرد وہاں پہ آئے تھے، جو ان کے عزائم تھے، جس اسلحے کے ساتھ وہ لیس تھے، ان کو ان عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا گیا. 60,000 پاکستانی شہید ہوئے تھے، لیکن وہ جذبہ، وہ اتحاد ہمیں قوم میں نظر نہیں آ رہا تھا. اس واقعے نے ہمیں وہ اتحاد دیا ہے. جس نیشنل ایکشن پلان کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر اسے امپلیمنٹ کرنا ہے تو ان شہداء کو سب سے بڑا ٹریبیوٹ یہی ہو سکتا ہے کہ اسی یگانگت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ ہم اس نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کریں. وہ ان بچوں کو بھی ٹریبیوٹ ہوگا، ان 60,000 شہداء کو بھی ٹریبیوٹ ہوگا جنہوں نے پاکستان میں اپنی جانیں دہشت گردی کے ہاتھوں کھوئی اور لقمہ اجل بنے. راشد بھائی، اس میں ذرا میں چاہتا ہوں آپ کا بھی انپٹ لوں. نیشنل ایکشن پلان یعنی کہ اگر ہم بالکل آسان ترین الفاظ میں بات کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے بچے، خواتین سب یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اس وقت، کہ جناب وہ جو حکمت عملی ریاست نے بنائی، حکومت نے نہیں بلکہ ریاست نے بنائی دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے، جس کو پھر 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان کا نام دیا گیا، وہ کتنا اس پر بہتر یا غیر مناسب طریقے سے عمل ہو رہا ہے اس پہ؟ وسیم، میں بعد میں ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا. جی ضرور. پہلے میں نیب کی طرف آتا ہوں کہ میں جب اسکول میں گیا، مجھے بچوں کے ساتھ جو کامنٹس کے اندر، کیونکہ بڑی ہیومن سائڈ آف دا اسٹوری بھی ہے یہ، بالکل جو اے پی ایس کا واقعہ ہے. لیکن اگر آپ نیشنل ایکشن پلان کا عمل درآمد، میرا خیال ہے میں ایٹ بیسٹ 3 آؤٹ آف 10 ملے میری طرف سے. اگر آپ واقعی اسکور کارڈ دینا چاہ رہے ہیں ان کو، اٹ از نو ایکشن آن اینی پلان. میرے خیال میں این اے پی کا اگر ہوگا تو شاید یہی ہوگا. کیونکہ دیکھیں، آپ ایک طرف بندوق اٹھا کے آپ چل تو پڑیں گے ان کو مارنے کے لیے جو آپ کے خیال میں دہشت گرد ہے، صحیح ہے، لیکن جو نرسریز ہیں، جس طرف سے یہ سوچ آ رہی ہے انتہا پسندی کی، آپ نے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ جتنے مرضی اینڈ ریزلٹ قاتل، دہشت گرد، خودکش حملہ آور مارتے رہیں، جب تک آپ اس نرسری کے پیچھے نہیں جائیں گے، جب تک اس سوچ کو ختم کرنے کے پیچھے نہیں جائیں گے جو ان لوگوں کو بناتی ہے، جو آپ کے سکولوں میں گھس کے دیکھیں. اصل میں میرا ایشو کیا ہے؟ آپ کسی جانور کو مارتے ہوئے، ہمارے ایسے لوگ تو جانور کو مارتے ہوئے بھی 10 دفعہ کاکروچ نہیں مرتا ہم سے. آپ ایک سکول کے اندر گھس کے 100 سے اوپر بچوں کو کیسے مار سکتے ہیں؟ اس کے لیے بڑا پتھر کا دل اور بڑی کنوکشن چاہیے آپ کو. وہ کنوکشن آتی ہے اس مائنڈ سیٹ سے، جو مائنڈ سیٹ ہمارے ملک میں وہ پنپ رہا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. آپ نے 20 نکات کر دیے، آپ نے اس 20 نکات میں آگے چلے کہاں؟ آپ نے کیا اس بنیاد کو توڑنے کی کوشش کی ہے جہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں؟ فیکٹری آپ اس سوچ کو روک پائے؟ وہ سوچ جس نے کسی کے ہاتھ میں بندوق دی اور اس بندوق کے بعد اس کو کہا جائیں اسکول کے اندر گھس جائیں، بچوں کو مارنا شروع کر دیں. پروڈکٹ مار رہے ہیں، فیکٹری نہیں مار رہے ہیں تو مزید پروڈکٹ پیدا ہو جائیں گے. فیکٹری کو مارنے کی ضرورت ہے. اچھا کاشف بھائی، اس کا جو آپ نے ہیومن اینگل بتایا وہ میں آپ سے لیتا ہوں. اور بس جہانگیر خان صاحب، اگین پاکستان کا ایک ایسا نام جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جی بالکل جہانگیر بھائی، آپ کا شکریہ. ایک ایسے وقت میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. ظاہر ہے جب ہر ایک ساتھ اقرار میں صرف معذرت کے ساتھ ایڈ کر دوں، یہ بڑے اہم ہے. آرمی پبلک سکول، بس اس وقت آپ یہ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اور افواج پاکستان کے سربراہ
جنرل راحیل شریف اس وقت اس مرکزی تقریب میں شرکت کے لیے جو کہ آج کے دن کے اعتبار سے منعقد کی گئی ہے، اس میں شرکت کے لیے اس وقت ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان اور افواج پاکستان کے سربراہ. یہ مناظر آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. جی، اور اسی دوران ہم جہانگیر خان صاحب سے بات کرتے ہیں. جہانگیر خان صاحب، آپ نے بڑے قابل فخر لمحات دیے اس قوم کو. آپ نے بڑے ایک طرح سے بڑا ولولہ آپ کے ہر ٹائٹل کے ساتھ، آپ کے ہر اعزاز کے ساتھ، آپ کی ہر فتح کے ساتھ پاکستانی قوم کو ملتا تھا. ان بچوں کے اعزاز کے بارے میں، ان بچوں کی شہادت کے بعد ان کی ماؤں کو جو فخر ہے اور ان بچوں کی شہادت کے بعد جو قوم کو موٹیویشن ملی ہے، آپ پاکستان کے ایک لیجنڈ ہونے کی حیثیت سے کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے اپنے کیا جذبات ہیں؟ جی، سب سے پہلے السلام علیکم. اور مجھے اس پروگرام کا پارٹ کیا آپ لوگوں نے بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جو یہ قربانی بچوں نے پچھلے سال جس طرح ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک شاید اس کو کوئی بھول سکے گا. اور یہ ایسی قربانی ہے کہ جس نے سب کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا تھا. اور یہ چیزیں بعض اوقات موٹیویشنز کے لیے جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں کو ضائع نہیں ہونی چاہیے. اور ہمیں اسی سوچ سے چلنا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں، اور اسی ولولے سے آگے بڑھنا چاہیے کہ جس طرح دوسری فیلڈ میں ہم لوگوں نے نام کمایا، سب کچھ ہے، مگر ملک ہے تو سب کچھ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جو چیزیں جس طرح ان ماؤں نے برداشت کی ہے، جو ان کی فیملی نے برداشت کی ہے، ان سب کو میرا بہت سلام. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی اسی طرح اس کو ہم سوچ کے چلتے ہیں کہ یہ چیز جیسے کل کی بات ہے، اور ہمیں اس چیز کو بھولنا نہیں چاہیے، اور ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے جو ملک کی بہتری کے لیے ہو سکتا ہے اور سب کے لیے بہتری کے لیے ہو سکتا ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کوئی سیکریفائس کرتا ہے تو دوسرا اس کو اویل کر کے حاصل کرتا ہے. تو یہ چیزیں وہی ہیں کہ جس طرح ان بچوں نے قربانی دی ہے، اس ملک کی خاطر دی ہے، مگر ہم سب کا فرض ہے کہ اس چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس چیز کو اس ٹارگٹ تک لے جانا چاہیے جو ہم سب کا ہے. بالکل، بہت شکریہ آپ کا. جہانگیر خان صاحب پاکستان کا فخر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی قابل فخر شہادت اور قربانی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. کاشف بھائی، آپ نے بھی جس طرح کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا جو انسانی جو اینگلز اور زاویے اس سانحے کے ساتھ جڑے ہیں، یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ پاکستان سے بہت قریب کر دیا اس واقعے نے. ان کو اپنی مٹی سے جو محبت تھی اس میں بہت شدت سے اضافہ کر دیا اس سانحے نے، اس واقعے نے. بہت سے لوگوں کے زاویے تبدیل ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کے سوچنے کا طریقہ بدلا ہے اس واقعے کے بعد. بہت سے لوگوں کی حب الوطنی پر جو گرد تھی، جس طرح عمر شریف صاحب نے کہا، وہ ان کے آنسوؤں کے ذریعے دھلی ہے. آپ نے کہا آپ جس طرح بچوں سے ملے، آپ نے مزید کیا دیکھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں سے، ان کے والدین سے، ان اساتذہ سے، اس واقعے سے، سانحے سے جڑے لوگوں سے ملاقات کے بعد آپ نے کیا تبدیلی محسوس کی؟ دیکھیں، میں دراصل صرف بچوں کی حد تک ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں بہت سے اسکول کے بچوں سے ملا جب میں اس ویکینڈ پہ APS گیا، اور مجھے جس چیز کو دیکھ کر یہ خوشی ہوئی کہ مجھے خوف کہیں نظر نہیں آیا. جی ہاں، الحمدللہ. سوائے ان بچوں کے ایک چیز ہم بار بار جن بچوں کے بھائی، میں 2 ایسے بچوں سے ملا جن کے بھائی اس سانحے میں جو شہید ہوئے، ان کا صرف یہ خیال تھا کہ دسمبر پھر آ گیا، میں اب سکول نہیں جا پا رہا، میرے سے سکول نہیں جانے ہوتا. یہ بڑا ایک ہیومن اینگل ہے. میں ایک ایسے بچے سے سکول میں ملا جس کے سر پہ گولی لگی تھی، ایک کی ٹانگ میں گولی لگی. تو میں نے ویسے آپ جب ایسے بچوں سے ملتے ہیں تو یو آسک دم کہ ہاؤ یو فیلنگ سائیکولوجیکلی. اس نے کہا میں صرف اپنے دوستوں کو مس کرتا ہوں، مجھے گولی لگنے سے کوئی فرق نہیں. اللہ اکبر. میرا وہ جو دوست میرے ساتھ بیٹھا تھا، یہ اتنی ہارٹ ٹچنگ واقعات ہیں، اور آپ یہ سٹوری اتنی ہارٹ ٹچنگ ہے کہ جو بچے جو اس جگہ سے نکلے، اس ہال میں موجود تھے جہاں وہ گولیاں ماری گئی. ایک بچے نے مجھے بتایا کہ میں 1 گھنٹے تک اپنے دوست کی لاش کے نیچے لیٹا رہا اور میں ہلا نہیں وہاں سے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے بھی مار دیں گے. لیکن وہ بچے جب بھی جس سے بھی بات ہوئی، مجھے ایک بچے نے ایک بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا جناب میرا خیال تھا، اور یہ شاید آج رات کو ہم TV پہ پروگرام بھی چلائیں گے، اس نے کہا ہمارا خیال تھا کہ زندگی صرف موج مستی، کھیلنا کودنا. ماں باپ کہتے تھے پڑھو، ہم کہتے تھے نہیں، زندگی میں کھیلنے کودنے کا نام ہے. لیکن اس واقعے کے بعد ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں پڑھ لکھ کے ان لوگوں کو جواب دینا ہے کہ یہ میرا جواب ان دہشت گردوں کو پڑھ کے جواب دیا جائے گا. اس طرح کے واقعے، اس طرح کے بچے، سیریسلی میرا تو ایکچولی اتنا ہارٹ وارمنگ ایکسپیرینس تھا ان بچوں سے ملنے کا، کہ جہاں پہ ایک طرف
उनकी जाहिर है यू कांट टेक अवे, ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी हमारे सामने, अगर फायरिंग का वाकया हो जाए तो शायद हमारी सारी उम्र हम उसको ना भूल सके। इतनी यंग और एक ऐसी उम्र में उनके साथ ये कुछ हुआ कि जब एक बच्चे ने कहा कि जी मुझे असल मेरी अपनी जो मुझे गोली लगी मुझे उसका तो बिल्कुल भी नहीं, और तालिबान से मुझे कोई खौफ नहीं, मैं ज्यादा मजबूत हूं उससे पहले से, लेकिन वो जो मेरा दोस्त मेरे साथ था मैं उसको बहुत मिस करता हूं। या वो भाई जो आप स्कूल नहीं जा सके, वो कह रहा है 16 दिसंबर आ रही है, और वो एक चीज जिसका भाई अगेन वो उसकी वालदा मुझे बता रही थी कि वो कहती कि मैं अब स्कूल नहीं जा सकती, 16 दिसंबर दोबारा आ गया, मुझे अपने भाई की याद आती है। मेरा ख्याल है ये वो चीज है जो आपका दिल दहला देती है। बिल्कुल, ये वो बातें सुन के बच्चों की, लेकिन सबसे अच्छी बात, लेकिन ये ह्यूमन एंगल है उसका कि खौफ का कोई आंसर नहीं है। हम भी, आप याद है देखो रमजान को जिस बच्चे से मिले थे, अल्लाह तो उसे सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती, कामयाबी अता करे, कितनी खूबसूरती से उसने बड़े जोश के साथ उसने कहा था कि हम लड़ेंगे, हम इनको बताएंगे, हम पाकिस्तानी फौज में जाएंगे और इनको घुस कर मारेंगे। लेकिन उसके बाद पूरे गुस्से के साथ ये कहते हुए वो एकदम रो पड़ा था अपने दोस्तों को याद करके, इन्होंने मेरे दोस्तों को शहीद किया। तो खौफ नहीं है, दुख है, तकलीफ है और जज्बा है। उस दोस्त की याद ही इसके अंदर ये रोशनी रखेगी हमेशा। अगर ये दोस्त भूल गए तो ये बात भूल जाएंगे। ये दोस्त की याद में उसके अंदर ये जज्बात जगाए हैं, क्योंकि चिराग से चिराग जल रहा है और मिसिंग है जो लोग, और जो शहादत के मुकाम पे पहुंच गए हैं और उनके वालिदैन उससे बहुत आला दर्जे पे हैं। मैं उन सब को आज बहुत ही, उमर भाई, छोटी मासूम सी बच्चियां अभी मैं मिल के आया हूँ, इतनी शायद 6 साल की 7 साल की बच्ची होगी, वो खुद आई, उसने कहा जी मेरी अम्मी आज नहीं आ सकी इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए, मैं आई हूँ, मेरा भाई शहीद हुआ है। खुद उसने बताया, उसे हमने नशिस्त पे बिठाया और उसने बड़े जज्बे से बात शुरू की, मेरा भाई डॉक्टर बनना चाहता था, आज वो शहीद हो गया है, अब मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। और ये कह के वो रो पड़ी, लेकिन खौफ नहीं था लहजे के अंदर, डर नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। इकरार भाई, ये तो एक बहुत ही हौसले की बात है। मैं कह रहा हूँ ये वाकया ऐसा है जो पूरी कौम की, पाकिस्तान की पूरी कौम की तरबियत करके चला गया। सही बात। इस वाकये ने एक हमारी बहुत बड़ी तरबियत की है, हमारे जहन को बदला है, हमारे अंदर एक शऊर बेदार किया है, जो कुर्बानी का जज्बा और जो वतन के साथ मोहब्बत है। इन बच्चों को इस पर 1000 करोड़ सलाम है जिन्होंने हमारे अंदर ये जज्बा। 122 नफूस का जो खून है ना, ये एक नई जिंदगी दे गया है पूरी कौम को। इस खून से जो चिराग रोशन हुए, उसने पूरी कौम के अंदर जो एक अंधेरा था मायूसी का, उसको उजाले से रिप्लेस कर दिया है। और हमने अभी काशिफ भाई जिस तरह बता रहे थे, मैं सिर्फ वो विजुअलाइज कर रहा था और एक अजीब कैफियत हो रही थी। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं, ये बहुत दर्दनाक लम्हात होंगे उन सब के लिए, हम सब के लिए तो हैं ही, लेकिन उन सब के लिए तो बहुत ही दर्दनाक लम्हात होंगे। जो ये बैठा हुआ कह रहा है बच्चा कि मुझे गोली का अफसोस नहीं है या दर्द नहीं है, मेरा दोस्त छीन लिया इसका अफसोस है, तो वो अब सोच रहे होंगे कि अब वो लम्हा आने लगा, यही बस वक्त था, अभी वो वक्त आने वाला है। बहुत तकलीफ दे लम्हात होंगे उनके लिए कि अभी बस ये वक्त आने लगा है जब हमसे माँ से बच्चे बिछड़ गए, बहनों से भाई बिछड़ गए, दोस्त से दोस्त बिछड़ गए, जब की फैमिलीज जा भी रही हैं इस वक्त, ये क्या गुजर रही होगी इनके दिलों। जब किसी को जब माँ को पहली फोन कॉल आई होगी या किसी ने बताया होगा या खबर देखी होगी टेलीविजन पे, बस वही लम्हात कि आर्मी पब्लिक स्कूल में हमला हुआ है। और हमने देखा माएँ बेचारी किस तरह से अपनी परवाह किए बगैर दौड़ती जा रही थी, पुकार रही थी, अपने बच्चों को तलाश कर रही थी। यही मकाम था, यही वक्त था, लेकिन एक मुख्तलिफ क्या अजीब व गरीब मंजर था, क्या खूनी मंजर था। तकरीबन यही वक्त था। जहाँ इस वक्त हम देख रहे हैं, और ये हम अगर कहें कि उन्हीं बच्चों की कुर्बानियों का सिला है, उन्हीं बच्चों की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज इस वक्त उस पंडाल में जहां आज से ठीक 1 बरस पहले बर्बरियत से भरे हुए लोग, जिन्हें इंसान कहना भी शायद ठीक नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा, जानवर, दरिंदे, वहशी अपनी बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे थे, आज ठीक 1 बरस बाद इन्हीं 122 बच्चों की शहादतों के सदके पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, पाकिस्तान के तमाम नजरियात रखने वाले लोग उस स्कूल के पंडाल के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान के सिपह सालार जनरल राहील शरीफ, प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और तकरीबन तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा आज यहाँ मुज्तमा हैं, आज इकट्ठे हैं, आज एक बात पर मुत्तफिक हैं कि इस कौम को दहशतगर्दी से निजात दिलानी है। उन तमाम लोगों को घुस कर इंशाअल्लाह अज़ीज मारना है, जिनकी सोच की वजह से, जिनके नजरिए की वजह से और जिनकी तरबियत की वजह से इन 122 बच्चों की अलमनाक शहादत का दुख और सदमा पूरी पाकिस्तानी कौम को सहना पड़ा। मासूम बच्चे शोहदा की तस्वीर उठाए इस पंडाल में दाखिल हो रहे हैं। वो माएं, वो वालिदैन, वो बहनें, वो भाई
جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا اس المناک، اس عظیم اور اس تاریخی سانحے میں، وہ بھی اس پنڈال کے اندر موجود ہیں. اور آج ٹھیک 1 برس بعد یہ پنڈال ایک مختلف منظر پیش کر رہا ہے، اور اس منظر کا سارا کریڈٹ ہمارے ان ننھے معصوم پیارے فرشتوں کو جاتا ہے. شہداء کے اہل خانہ سے اس وقت ملاقات کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب، افواج پاکستان کے سربراہ جنرل راحیل شریف صاحب. تو امجد بھائی، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا نا کہ اس ایک شہید کے خانوادے کے ایک فرد کے ہم شکر گزار نہیں ہیں، بلکہ ہم احسان مند ہیں. یہ 122 جانیں گئی ہیں تو پتہ نہیں کتنی ہزاروں جانیں بچ گئی اس کے بعد جو کچھ ہوا. آپ نے صحیح جملہ یوز کیا کہ ہم ان 122 بچوں کے احسان مند ہیں کہ دوبارہ سے ہمارے پاکستان کو، ہمارے پاکستان کی قیادت کو انہوں نے اکٹھا کیا. ہمارے پورے پاکستان، جب یہ 1 سال پہلے ہوا تھا تو کیسے ایک ہو گئے تھے، وہی آپ کی بات کہ چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں چاہے کوئی بھی ہو، وہ سب اکٹھے ہو گئے تھے کہ ہم سب ایک ہیں اس لڑائی کے اندر، ہم سب ایک ہیں. سب نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور سب پشاور جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو یہ وہ 1 سال پہلے اور آج بھی وہ دیکھیں وہ دن ہے، سب لوگ اکٹھے ہیں، ساری سیاسی قیادت بھی اور ہماری افواج. اس میں جو درس گاہیں ہیں بچوں کی، ان کے حفاظتی انتظامات بھی اور مزید بہتر ہونے چاہیے. جی یقین ظاہر ہے. وہی جس حوالے سے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان صرف 1-2 پوائنٹس تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ جتنا ایک جامع پلان بنا تھا اس پر بھی اسی انداز سے جامع طریقے سے عمل بھی ہونا چاہیے. ارشد بھائی، میں اگر آپ کی طرف آؤں، کیا چونکہ ظاہر ہے ہم منفی اور مثبت دونوں پہلو ڈسکس کر رہے ہیں، ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ آج 1 سال بعد 365 دن بعد جب ہم مناظر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک نئے جوش، عزم، ولولے، حوصلے اور امید کے ساتھ ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے، ایک بیانیہ بھی ہے. آج اگر قوم کے ہر بچے اور ہر فرد کی زبان پر ہے کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، تو یہ ایک نیریٹو ہونا، یہ بھی ایک بہت مثبت بات ہے. جی وسیم، آپ نے بالکل صحیح کہا. اس سے بہت سارے مثبت پہلو بھی نکلتے اور ان سب کا ہمیں خراج تحسین ان اے پی ایس کی فیملیز کو دینا چاہیے، ان شہداء کو دینا چاہیے جو اس واقعے میں شہید ہوئے. اگر ہم اس سے پہلے کے صرف حالات دیکھیں تو 2004 سے لے کے 2013 تک گلوبل ٹیررزم ڈیٹا بیس کے مطابق پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا. ٹوٹل تعداد تقریباً 724 حملوں کی بنتی ہے، جو صرف مختلف سکولوں کو باجوڑ، مومند، دیر، پشاور اور دیگر جگہ پہ سکولوں پہ حملے ہوئے. لیکن جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا اور ان معصوم بچوں کو اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی اور جس بربریت کے ساتھ دہشت گردوں نے وہاں پہ حملہ کیا، تو باقی سکولوں کو بھی باقاعدہ طور پہ حفاظتی اقدامات لینے کا کہا گیا. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ سکولوں میں حفاظتی اقدامات لیے گئے اور ڈیفرنٹ سکول جنہوں نے ایسے اقدامات نہیں لیے ان کو فائن بھی کیا گیا. تو یہ ایک پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ قوم جاگی، جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی مینجمنٹ ہے وہ جاگی، ہماری حکومت جاگی، اور اس حوالے سے ہم نے اقدامات لینے شروع کیے. جو ایک نیشنل نیریٹو اس حوالے سے بنا پوری قوم کا، جو کہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو اس سال آپریشن ضرب جون 16 کو غالباً لانچ ہوا تھا، اور اس سے پہلے ایک بات چیت کا سلسلہ چل رہا تھا. بہت سے لوگ اس کے کرٹک بھی تھے، جن میں کہ ہم لوگ بھی شامل تھے، کہ جناب یہ معاملات ایسے نہیں چل سکتے. لیکن حکومت اس وقت بضد تھی کہ نہیں، ہم بات چیت کریں گے. ایسے لوگوں سے آپ کیسے بات چیت کر سکتے ہیں؟ جیسے کاشف نے کہا، اتنے سخت دل، پتھر دل لوگ جو معصوم بچوں کو مسل دیتے ہیں، جس بربریت سے مسل دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قوم متحد ہوئی اور اس کا عملی مظاہرہ آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں، گورنر موجود ہیں، وزیر اعظم، آرمی چیف وہاں پہ موجود ہے، وہ ساری فیملیز بھی وہاں پہ آ رہی ہیں. آج بھی ہم ان ویژولز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ مائیں ابھی تک اس غم سے نڈھال ہیں کہ وزیر اعظم سے مل رہی تھی تو اس غم کا اظہار کیا، آرمی چیف سے ملتے ہوئے اظہار کیا. جو بچے وہاں پہ آ رہے ہیں اس جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں، اپنے جو ان کے دوست تھے، ان کے کلیگز تھے، جو سٹاف کے ممبران تھے، ان کی تصاویر اٹھا کے وہاں پہ آ رہے ہیں. اس میں کچھ ایسی فیملیز بھی ہیں، ایسی مائیں بھی ہیں جن کے گھر سے 2 شہیدوں کے جنازے اٹھے. ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کہ اتنے بڑے سہانے سے گزرنے کے بعد آج وہ اس تقریب میں موجود ہیں اور قوم کو ایک مثبت میسج دے رہے ہیں، پوری قوم کو اتحاد ہونے کا، متحد ہونے کا میسج دے رہے ہیں، جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اس کو ہمیں بھلانا نہیں ہے، ہمیں اسے یاد رکھنا ہے. جتنے بھی ہم نے فیصلے اس کے بعد کیے ان پہ عمل درآمد بھی کرنا ہے. جی بالکل. اور وسیم، یہ جو اس وقت مناظر ہیں یہ ایک تھوڑا سا مجھے ذاتی طور پر، یعنی میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ظاہر جب وہ رات جو ہم نے، آپ نے، جتنے بھی اولاد والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کل رات گزاری ہے، لیکن وہ رات ان ماؤں اور ان باپوں پر کیسے گزری ہوگی جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے.
کل صبح کیا ہوا تھا 1 برس پہلے ان کے ساتھ، لیکن کم از کم یہاں ایک اطمینان کی بات یہ ضرور ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے اب ان لمحات کو یاد نہیں کر رہے ہوں گے کہ اس وقت بچہ اسکول سے آنے والا تھا، اس وقت بچے کو اسکول بھیجا تھا، یا ٹیلی فون کال آئی تھی. ابھی اس وقت وہ ذرا ایک فخر محسوس کر رہے ہوں گے. بچوں کی تصاویر ہیں، ملی نغمہ ہے، ترانہ ہے قومی، سب لوگ ان کا دکھ بانٹنے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں. اس وقت جو لوگ شہداء کے جو گھر والے ہیں وہ اس وقت یہ اپنے آپ میں فخر کر رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. بالکل. جاوید میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کا فخر، پاکستان کا بڑا نام، سے بات کرتے ہیں. جاوید بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. جاوید بھائی بہت شکریہ وقت نکالا. آپ پاکستان کے لیجنڈ ہیں، لیونگ لیجنڈ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. آپ کے منہ سے ظاہر ہے نکلے ہوئے کوئی بھی الفاظ کسی بھی فرد کے لیے یا ان شہداء کے لیے، ان شہداء کے اہل خانہ کے لیے وہ بڑا اچھا محسوس کریں گے، بڑا فخر محسوس کریں گے. کیا کہیے گا؟ یہ 122 بچوں کی جانیں گئی، تقریباً 150 کے قریب شہادتیں ہوئی، اس میں 125 بچے تھے. یہ تو ایک بہت بڑا نقصان ہوا، اتنا بڑا نقصان ہوا کہ ہم ایسی 100 ٹرانسمیشنز کر لیں، ایسے 1000 ساتوں کم آنسو بہاتے رہیں، روتے رہیں، سب کرتے رہیں، لیکن اس کا مداوع ہونا ممکن نہیں. اتنا بڑا نقصان ہو گیا. اس ماں کی کوکھ اور اس کی جو گودی اجڑی ہے وہ کس طرح آباد ہوگی. اب تو یہ تو ایسا irreparable loss. لیکن اس کے نتیجے میں پھر جو اس قوم نے پایا اس پر کیا کہیے گا؟ جاوید بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جاوید بھائی اچھا آئی تھنک شاید رابطہ منقطع ہو گیا. ذرا کریں گے دوبارہ بات انشاءاللہ. لیکن ایک بات جس پر ہم بات کر رہے تھے کہ اس واقعے کو اس قوم کی نئی نسل تک منتقل کس انداز میں کیا جانا چاہیے، اس قوم کے بچوں کو کس طرح سے بتایا جانا چاہیے کہ کس شہید نے کس طرح سے سینے پر گولی کھائی تھی، اور ان کے باپ آج بھی فخر کرتے ہیں اور آنکھوں میں آنسوؤں کے باوجود بڑا سینہ چوڑا کر کے بتاتے ہیں کہ میرے بچے کے سر پر یہاں گولی ماری گئی تھی، میرے بچے نے پشت سے گولی نہیں کھائی. وہ ماں جو الحمدللہ کا ورد کر کے کہتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اعزاز والی ماں بنایا. وہ ماں جو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہتی ہے کہ آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہو گیا، دعا کرو کہ اگر کچھ شہید ہوتے ہیں تو اس میں میرا بچہ بھی شہید ہو. وہ باپ جس کے گھر کے صحن کے اندر اس کے اکلوتے بیٹے کا جنازہ موجود ہے، وہ ہم سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میرا اور بیٹا بھی ہوتا تو میں اس وطن کی مٹی پر قربان کر دیتا. وہ بچے جو اب بھی کہتے ہیں کہ ہم لڑیں گے اور لڑ کر ان کو بتائیں گے، جنہیں گولیاں لگی ہیں، جن کے سامنے ان کے دوستوں کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا. یہ بتایا جانا اس قوم کی نئی نسل کو بہت زیادہ ضروری ہے. اب کس انداز میں اس پر ظاہر بات کی جا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو بہت ہمیں یہ میسج اور یہ سچویشن جو ہوئی ہے، یہ سانحہ، اس کو محفوظ کر لینا چاہیے کسی بھی انداز. کاشف بھائی نے بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا بالکل اس کو بڑے برین سٹارمنگ سیشن کے بعد، لیکن ایک سائیکولوجسٹ سب سے ایک برین سٹارمنگ سیشن کے بعد مثبت انداز سے پیش کرنا بہت ضروری ہے. اس کو بہت ضروری ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایسے واقعہ سننے کے بعد آج ہم 6 ستمبر کا کوئی واقعہ 65 کا پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک جذبہ آتا ہے. اس کو مورائل بوسٹر بنانا چاہیے اور یہ پوائنٹ ہونا چاہیے ہمارے بچوں کے لیے. یہاں سے وہ ان کو بہت کچھ مل سکتا ہے. اس سے انرجی ڈرائیو کریں، اس سے ایک مثبت انرجی ڈرائیو کریں. اور یہ 16 دسمبر وہی جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے ایسا دن ہو گیا کہ ایک تو پاکستان ٹوٹا تھا، اوپر سے یہ جو سانحہ ہوا یہ تو قیامت ہو گئی. ایک بار پھر ہے ہمارے ساتھ جاوید بھائی. جس طرح وسیم بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ کا کہا ہوا ایک لفظ ہمارے لیے بحیثیت قوم ظاہر ہے ان کے والدین کے لیے ایک بڑا مثبت پیغام ہوگا. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سانحے کے حوالے سے؟ آج 1 سال مکمل ہوا ہے اس سانحے کو. قوم کی آنکھیں آج بھی اسی طرح سے اشبار ہیں، نمناک ہیں، لیکن جذبے الحمدللہ زیادہ بڑھے ہیں، زیادہ مثبت انداز میں سوچنا شروع کیا ہے اس قوم نے. بالکل آپ یہ جیسے آپ سب فرما رہے ہیں وہی ہمارا بھی جذبہ ہے، اور جو چیز ہوئی ہے اس کا کوئی ریپلیسمنٹ یا کوئی ایسی بات ہی نہیں کر سکتے. جتنی بھی ان چیزوں کی مذمت کی جائے وہ کم سے کم ہے گی. میں تو سب سے پہلے یہ کہ یہ اس جگہ دہشت گردوں نے اور ان لوگوں نے وہ اس جگہ کام کیا ہے کہ جہاں بچے پڑھتے ہیں اور جو بچے ہیں ان کا ایم ہی یہی ہوتا ہے. ان کا ایم ہی یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں شہادت والی موت دیجیے گا. اے اللہ وہ وہیں سے بروٹ اپ ہو کے آتے ہیں اور اوپر جا کے اپنے ملک کے لیے. اور سب سے بڑی کہتے ہیں نا لائف میں کوئی نہ کوئی چیزیں سانحہ ہوتا ہے، مگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے اس سانحہ نے پوری قوم کو اکٹھا کر دیا. سب سے بڑے سارے مسلمان پورے پاکستان کو ایک ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم ہر چیز بنا دی ہے کہ آج دیکھیں کہ ان کا
خون جو ہے وہ ماشاءاللہ کیسا رنگ لا رہا ہے کہ آج یعنی کہ پورے پاکستان کی افواج نے، پورے پاکستان کی عوام نے، پورے پاکستان کے ہم سب اکٹھے ہیں. کس کے لیے؟ زندہ باد. سب اکٹھے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے، مسلک مذہب ساری تفریق بلا کر سب اکٹھے ہیں، اور اس اکٹھے کرنے میں 122 نفوس کا معصوم بچوں کا خون شامل ہے. میں بہت شکر گزار ہوں جاوید میاں صاحب آپ کا، سب کا بہت بہت شکریہ. ارشد بھائی، کاشف بھائی بہت بہت شکریہ، امجد بھائی اور عمر بھائی بہت نوازش، بہت بہت شکریہ. چونکہ تقریب کا جو ہے وہ ہو گیا ہے باقاعدہ آغاز. تلاوت کلام پاک، کیا زبردست منظر ہے نا. دیکھیے یہ آرمی پبلک اسکول کا ہی ایک ہمارا شہزادہ، ہمارا دوست، ہمارا بھائی اس وقت اپنے اسی یونیفارم میں اسی جگہ پر جب تلاوت کلام پاک کر رہا ہے. تو الحمدللہ اس تقریب کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں.